اجلے ملبوس کو مت کفنا دو، غسل میت نہ کہنا ملے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور پیغمبر سے کیا مقصد، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راست جس کو تیری نوکری آ گئی، مجھے اس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کا مل غبار، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کا مل غبار، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، وہ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان میں عشق پہ، صرف تجا پر کو بھی شاعری آ گئی، میرے مولا میں قربان میں عشق پہ، صرف تجا پر کو بھی شاعری آ گئی، مرنے کو اے میری رہنا، قریب آ گیا، اب وقت آخری رہنا، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا، یاد آؤگے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا،
ہے یاد آؤ گے بھیا کہ ہوتا تھا تکرم یوں جدا بھائی بہن سے جس سے طرح کوئی روح نکلتی وہ بدن سے شیرن کو چلے کہتی رہی سانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا جو عزادار سر فرش عزا بیٹھ گیا جو عزادار سر فرش عزا بیٹھ گیا اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا میں خیالوں میں در جنت پر کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا تو کرتے کرتے جو سفر تھکنے لگا ہوئے کا نصیب آ کے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا آ کے شبیر کی چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا تو ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور لیکن چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا جو أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين حسب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحق سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
سراجا منيرا رضوان ایمان خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اللہ کی اجازت سے۔ اور آخر میں جو پروردگار نے اپنے حبیب کی صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ تھا جس کو ہم نے اس مجلس کے لیے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں، پروردگار ان کے فرزند ارجمن کو صبر جمیل عنایت فرما۔ خانوادے میں جتنے حضرات ہیں سب کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، پروردگار انہیں زیادہ سے زیادہ صبر دے۔ اب صرف اور صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ ہے اِصال ثواب۔ ہمارے یہاں ایک عمل ہے فشار قبر، کہ جب انسان کو قبر میں دفنا کے انسان چلا آتا ہے تو جو پہلی رات آتی ہے بڑی سخت رات ہوتی ہے، جب زمین دونوں طرف سے مل جاتی ہے اور جنازہ بچ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا اس امر سے گھبرائے ہوئی تھی، لیکن کہا یہ گیا روایات میں کہ اگر کوئی شب جمعہ یا روز جمعہ اس کائنات سے جاتا ہے تو اسے فشار قبر نہیں ہو۔ ابھی اندیشہ ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت پڑے، اب وہ کسی بھی ذریعے سے انتظام کیا۔ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، انہیں آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہا۔ دیکھیے ہم بھی زمانے کے ساتھ تھوڑا سا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی حالات کا جائزہ لیا کرتے ہیں، تو ہمیں علم تھا کہ آکسیجن سلنڈر بڑا مشکل سے دستیاب ہو رہا تھا، لیکن یہاں بھی اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑ جائے، اور انتظام ہوا، آکسیجن سلنڈر مہیا کرایا گیا۔ تو احسان ایمان خدمت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی خدمت کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اولاد کے اوپر والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کے لیے اولاد کا حق کیا ہے؟ تو بڑے مختصر سے لفظوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتوں کا منارو، یہ تمہارے والدین جو ہیں وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر آپ نے اطاعت کی، فرما برداری کی، تو یہ والدین آپ کے لیے کیا ہو جائے گے؟ جنت۔ اور اگر آپ نے نافرمانی کی، ان سے آپ نے جھڑک کے بات کی، یا آپ نے تند نگاہوں سے والدین کو دیکھ بھر لیا، تو یہ بھی والدین آپ کے لیے جہنم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے مختصر سے لفظوں میں کہا، اور آپ اکثر سنا کرتے ہیں ذاکرین سے، علماء کرام سے ارشاد ہوتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہاں رسول اللہ نے کیا کہا؟ ہما جنتوں کا بنا رہے، اور ایک حدیث میں کیا کہا گیا کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو ایسا تصور نہ کیجیے گا کہ صرف والدہ کے پاس جنت ہے، والد کے پاس بھی جنت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہما جنتوں، لیکن اس جنت میں فرق کیا ہے
کہ وہی جنت ہو سکتا ہے کہ لمحے بھر میں جہنم میں تبدیل ہو جائے. بس فرق کیا ہے؟ اطاعت گزاری اور نافرمانی. اطاعت گزاری کی، فرما برداری کی تو جنت ہے، اور نافرمانی کی تو جہنم ہے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اور اس خدمت کی وجہ سے میرے والدین مجھ سے بڑا مانوس ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں جہاد پہ جاؤں، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، تمہارا اپنے والدین کے ساتھ ایک دن بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. بہت سی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں والدین کی خدمت میں، اور والدین کے لیے قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ اپنے والدین کو لفظ اف تک نہیں کر سکتے، اور جب بھی آپ ان سے گفتگو کریں، کلام کریں، تو آپ کے کلام کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، آپ کا شانہ جھکا ہونا چاہیے. ان کے ساری کیا حالات. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں صلوات آپ نے سنا ہے نا کہ والدین جو ہے وہ اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ آگ. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فوراً میراث سے وہ جدا ہو جاتا ہے. یہ کہاں دنیاوی عمل ہے کہ جیسے ہی والدین آپ کو آگ کیا، آپ میراث سے جدا ہو گئے. ادھر پروردگار نے کہا کہ اگر تمہیں والدین نے آگ کر دیا ہے تو ہم تمہاری نماز کو قبول نہیں کریں گے. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھ ہونے کے لیے والدین کو صرف اف کہہ دینا ہی کافی ہے. اگر کسی نے اپنے والدین کو اف بھر کہہ دیا، اف آپ نے کیا عمل کر دیا. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہماری بساط نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے نظریں اٹھا کے ان سے گفتگو کریں. کہا گیا کہ جب آپ ان کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کے آگے آگے مت چلنا، شانوں کو جھکا کے رہنا، ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اور اگر وہ کوئی چیز طلب کرے، چاہے جائے کہ وہ اس چیز سے بے نیاز ہوں، طلب کرنا تو دور ہے، اگر انہوں نے خواہش ظاہر کر دی، چاہتے ہوں کہ ہاں یہ چیز مل جانی چاہیے، تو ان کے طلب کرنے سے پہلے انہیں وہ چیز لا کے دینی. والدین کا مرتبہ شریعت میں بہت بڑا ہے. اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، معصومین کی ولایت اور نبوت کا تذکرہ کیا، وہاں والدین کو ساتھ رکھا. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نگاہ قدرت میں والدین کی اہمیت اور منزلت کیا ہو. یہ چھٹے امام کا ہی فرمان ہے کہ اگر قدرت کی نگاہ میں دیکھیے، معمولی سے معمولی رد عمل میں ہماری زبان سے جو سب سے کمتر لفظ نکلتا ہے وہ لفظ ہے وہ. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قدرت کی نگاہ میں اس لفظ سے اس سے کمتر یا معمولی کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار قرآن مجید اس لفظ کا استعمال کرتا. لیکن اس لفظ اس سے کمتر کوئی لفظ قرآن میں یا پروردگار کی نگاہ میں تھا ہی نہیں کہ جو اللہ اسے استعمال کرتا. بہرحال اذان ایمان، ماہ مبارک رمضان، عبادت کا مہینہ، اذان ایمان. اور دیکھیے
ہمارے یہاں اکثر لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں رمضان رمضان رمضان. منع کیا گیا, معصومین نے منع کیا کہ صرف رمضان نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الہی ناموں میں سے ایک نام ہے. جب بھی کہیں تو شہر رمضان کہیں, ماہ رمضان المبارک کہیں. رمضان کے لغوی معنی کیا ہے؟ رمضان کے لغوی معنی ہیں جلنے اور جلانے کے, اور اصطلاحی معنی وہ سب جانتا ہے کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا, یہ اصطلاحی معنی. لیکن یہ جو رمضان المبارک ہے یہ سال کے جو مہینے ہیں ان میں 9ویں نمبر پہ آتا ہے. اب دیکھیے میں تھوڑا سا فضائل کا نقطہ بیان کرتا ہوں. پورے سال میں یہ 9ویں نمبر پہ آتا ہے, اور یہ 9 نمبر جو ہے یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا نمبر ہے. صلوات پڑھیں محمد. شاید اسی لیے بھی اللہ نے اس ماہ کو رحمت, برکت اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا. شہزادی ہمارے لیے رحمت ہی تو ہے. 9ویں نمبر پہ آتا ہے اور یہ 9 نمبر شہزادی کا. اب ذرا رمضان کے لفظوں کو شمار کیجیے, کتنے لفظ اللہ نے رمضان میں رکھے. کرے ہے, میم ہے, ضاد ہے, الف ہے اور نون. کتنے لفظ آئے؟ 5. 9 اور 5 کو اگر ہم جوڑ دیتے ہیں تو 14 کا عدد نکل کے آتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کا روزہ روزہ نہیں ہے. اور شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں اہل محمد کی محبت نہیں ہے تو لا خیر لہو, اس کے لیے کوئی خیر نہیں. یہ جملے کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی خیر ہی نہیں. اور یہ روزہ جو ہے اللہ نے کیوں فرض کیا؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے اخلاص کو, خلوص کو پرکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے اللہ نے ہم پہ روزے کو فرض کیا. اس کو, خلوص کو. صرف پیٹ سے بھوکا رہنا کافی نہیں ہے. ہم نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, پتہ چلا کہ پیٹ سے تو بھوکے ہیں لیکن ہماری نگاہیں وہ گناہ کر رہی ہیں, ہمارے بدن کے روئیں جو ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہیں, ہمارے بدن کے اعضاء و جوارے بھی گناہ کر رہے ہیں. تو یہ روزہ ہمارا روزہ شمار نہیں ہوگا. کہا گیا معصومین سے روایت ہے کہ اگر آپ روزے دار ہیں تو آپ کے بدن کے اعضاء و جوارح بھی روزے دار ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پیٹ سے بھوکے رہیں, پیٹ روزہ رکھے. اور یہ روزہ رکھنا یہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کی نشانی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مسجد کوفہ سے مولا کائنات نکل رہے ہیں, کچھ لوگوں نے مولا کائنات کو سلام کیا, یعنی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا کائنات نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ مجھے تم میں کوئی ایسی علامت دکھائی نہیں دے رہی کہ جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ تم میرے چاہنے والے ہو. کہ مولا کون سی نشانی ہوتی ہے آپ کے چاہنے والوں کو؟ کئی علامتیں بتائی, میں 2 بیان کرتا ہوں جو عبادت سے متعلق ہے. کہنے لگے کہ دیکھو جو میرا چاہنے والا ہوگا اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی, وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا. مطلب مفہوم میں بتا رہا ہوں, مولا کائنات نے یہ جملے کہے تھے کہ ہمارے چاہنے والوں کی پیشانی جو ہے وہ سجدہ ربانی کی گواہ بنتی ہے. کہا اور کیا علامت ہے آپ کے چاہنے والوں کی؟ کہا ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے رکھتے اس کے پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے چپک گئے. اور بھی نشانی, کہا خوف خدا میں اتنا زیادہ گریہ کیا آنکھوں کے درمیان حلقے پڑ گئے.
یہ روزہ رکھنا بھی امام کے چاہنے والوں کی علامت ہے، نشانی، لیکن صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ اگر آپ روزہ رکھ کے محنت کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھو تو ہم پورے قرآن کا ثواب دیں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق محنت کشی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے محنت کر رہے ہیں۔ اتنی مشکلات کے بعد اگر ہم سورہ توحید کی تلاوت کریں تو پروردگار ہمیں، شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے خلوص کو جانچا جا سکے، ثابت کیا جائے۔ اور معصومین کی روایت ہے کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا۔ ایک جو دوسری شیخ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، کس لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا، واجب کیا گیا۔ کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ امیر کو بھی پتا چل جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ جب ایک امیر انسان روزہ رکھے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ سال کے 11 مہینے میں یہ غریب اور مسکین کس طریقے سے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اس میں جو پہلی صفت ہے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ نے اس کائنات میں صرف اپنے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے یا اس کائنات میں کتنے لوگ ہیں کہ جو گواہ بن کر آئے ہیں؟ تو میں جلدی جلدی اشارہ کر کے نتیجہ دے کر اپنے مسائل اور آپ کی رحمت بناؤں۔ دیکھیے ایک گواہ تو ہمیں عزیز مصر کے بحر میں بھی ملا تھا کہ جس نے جناب یوسف کی عصمت کو بچایا تھا، یہ پہلا گواہ تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت طولانی تقریر ہو جائے گی۔ اور ایک گواہ کہاں تھا؟ ہمیں مقام ناصرہ میں ملا کہ جہاں جناب عیسیٰ گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی ماں کی عصمت کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پتہ چلا کہ یہ کائنات میں دو گواہ ایسے تھے کہ جنہوں نے معصوم نبی کی عصمت کو بچایا اور اپنی ماں کی عصمت کو بچایا۔ کس نے؟ جناب عیسیٰ۔ آخر میں کس کی گواہی کی باری آئی؟ خود پیغمبر اکرم کی گواہی کی باری آئی۔ تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ۔ لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو کہاں وہ اللہ کو ایک مانے؟ ہمیشہ محمد کہتے رہے، اللہ کا نبی نہیں کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا۔ جب بھی کہا تو محمد کہہ کے خطاب کیا، کہا نہیں ہم اس کو ایک نہیں مانتے، تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اب اللہ کا نبی ہے پریشان، دست دعا بلند ہے، پروردگار یہ میرے بندے ہیں، میرے امت کے لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو ایک ہے، میں تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ کہ پھر کیا کروں؟ تو بھائی اللہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اب اللہ جو ہے اپنے رسول کے ہاتھ میں تلوار دے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اگر تلوار دے دیتا ہے تو لقب رحمت میں فرق آ جائے۔ اللہ کے نبی کی جو صفت ہے رحمت کی، اس میں فرق آئے گا، اس لیے اللہ اپنے نبی کے ہاتھ میں تلوار نہیں دے سکتا۔ اے پروردگار پھر کیا کروں، میں تلوار چلا نہیں سکتا۔ تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار والا ہم اپنے گھر سے بھیج دیں گے، تم باتیں بتاتے جانا، وہ باتیں منواتا جائے گا۔ اس صلوات پڑھ دو محمد۔ لیکن انہی لوگوں میں سے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم جیسے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تو اس کے بھیجے ہوئے رسول، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا اگر دیکھو ملنا ہے پروردگار سے تو سب سے پہلے ہمیں
وسیلہ تلاش کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ وسیلہ تلاش کرو. کہاں جائے؟ کہا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ. اب ہم پہنچے اس کے نبی کی خدمت میں. ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا نبی جو ہے آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ دے رہا اور صحابہ ستارے کے مانند اس کے ارد گرد گھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. چشمہ فیض جاری ہے. ابھی ہم اس سے ملے نہیں کہ اس کا نبی اپنے علم لدنی کے ذریعے سے ہمارا مافی ضمیر سمجھتا ہے اور ادھر دو لگاتا ہے پروردگار سے. اے اللہ یہ تیرے کچھ بندے ہیں جو تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. قدرت کی آواز آئی, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں زمین پہ لوگوں سے نہیں ملتا, میں زمینوں پہ نہیں بستا. کہاں ملتا ہے؟ کیا آسمان پہ ملے گا؟ کہا نہیں, میں آسمانوں پہ بھی نہیں رہتا. اب ہم نے دستے ادب جوڑے. اے محمد یہ تیرا اللہ نہ زمین پہ نہ آسمان پہ, تو کیا لامکانی کی زندگی گزارتا ہے؟ اس کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہے؟ کہا نہیں, دیکھو پروردگار کا ایک مکان ہے. کہا کون سا مکان ہے؟ کہا مومن بندے کا دل. خدا کی قسم, مومن بندے کا دل. اللہ نے کتنی اچھی تقسیم بندی کی. اپنا گھر دے دیا مومن کو اور مومن کا گھر لے لیا اپنے لیے. توجہ کیجیے گا, یعنی تقسیم بندی بڑی اچھی. کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ سے. بات کرنا کس سے چاہتے ہو؟ کہا اللہ سے. کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ کا نام ہے پروردگار. کائنات میں اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے. ہم ملنے کس سے جا رہے ہیں؟ پروردگار سے جا رہے ہیں. کہا اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو, اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہو, تو اپنے آپ کو پاک صاف کرو. کیا کرو؟ پاک صاف. اب ہم نے طہارت تلاش کی اس کائنات میں, تو اس کائنات میں سب سے بڑی طہارت کا نام ہے وضو. ہم نے وضو کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف کیا, اور پاک صاف کرنے کے بعد دیکھیے نماز کے لیے شرط ہے کہ انسان پاک ہو. بہت مجبوری میں, بہت زیادہ مجبوری میں, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کل وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ آج کل نہ جنگلوں کا راستہ ہے, نہ ہمیں صحرا میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. آج کل ہم کہیں بھی جائیں ہمیں پانی دستیاب ہے. اگر پانی نہیں مل سکتا ہے خرید کے تو بھی مل سکتا ہے. اتنا تو انسان کے پاس آج جیب میں موجود ہی ہوتا ہے کہ خرید کے وہ استعمال کر سکتا ہے, نہا بھی سکتا ہے. تو لہٰذا یہ مجبوری اور اشکال کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال نماز کے لیے شرط ہے کہ پاک ہو. بہت مشکل وقت میں اگر انسان کے پاس پانی مہیا نہ ہو, دستیاب نہ ہو, تو وہ نجاست کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ سوچے کہ نماز کو ترک کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. آپ دریا میں ڈوب رہے ہیں, وہاں بھی یہ کہا گیا ڈوبتے ڈوبتے آپ نماز کی نیت کیجیے, لیکن نماز کو چھوڑ نہیں سکتے. خدا کی قسم میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں, ورنہ میں یہاں آپ کو بتاتا کہ جو تارک الصلاۃ ہے ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو نماز پڑھتے ہوئے اپنی کسی ایک نماز کو قضا کر دیتے, تو جانتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے ہاں سے برکت کو سلب کر دیتا ہے. یہ لوگ اکثر آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گڑگڑاتے رہتے ہیں, لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی جا کے جناب سلیمان سے پوچھے, جب وہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے, مچھلیاں کھانا کھائے جا رہی, کھانا کھائے جا رہی, کھانا کھائے جا رہی, لیکن پیٹ ان کا نہیں بھر رہا. پوچھا گیا کیوں نہیں بھر رہا؟ جبرائیل نازل ہوئے, کہا ایک ایسے عابد کا گزر ہو گیا ہے اس دریا کے کنارے سے, مچھلیوں کا کیا دوش تھا بتائیے, کیا قصور تھا مچھلیوں کا؟ لیکن کہا جناب جبرائیل نے کہ یہاں سے ایک ایسے عابد و زاہد کا گزر ہو گیا ہے کہ جس نے آج نماز صبح قضا کر دی. آج کی نماز صبح اس نے نہیں پڑھی.
تو اس کے گزر جانے کی وجہ سے اللہ نے اس دریا کی برکت کو سلب کر لیا. لہذا یہ جتنا بھی کھانا کھا رہی ہیں ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. بس فیضان ایمان بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم نے نماز وضو کر لیا, پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں. قدرت کی آواز ہے, اگر آ گئے ہو تو بسم اللہ. جانتے ہو میرے بارے میں کون ہوں؟ تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک بلند کیے. ہم نے کہا معرفت میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر, کہ اس کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں. اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تو دونوں جہان کا پالنے والا. اور کیا جانتے ہو؟ مالک یوم الدین, تو دین کے دن کا مالک ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تجھ سے مدد چاہتے, تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور کیا چاہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. چاہتے یہ ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ارباب بلا ارباب عذاب, اگر ہم نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کیسے؟ ہم مسجد تک پہنچے کیسے؟ ہمیں راستے کا علم ہے, راستہ ہمارا دیکھا ہوا ہے, بس اس سے گزارش یہ ہے کسی راستے پر ہمیں قائم رکھنا. کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر قائم رکھنا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یہ گزارشات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پروردگار اگر اس راستے سے ہم بھٹک گئے تو ہم گمراہ میں سے ہو جائیں گے, ہم ضالین میں سے ہو جائیں گے. لہذا تجھ سے گزارش ہے کہ ہمیں اسی راستے پر قائم رکھنا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یہ ہم نے کہاں بیان کیا؟ بہترین ذریعہ ہے پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس نماز. یہ کہاں ہم نے بیان کیا؟ پروردگار کی بارگاہ. قدرت کی آواز ہے, میرے بندے یہ اتنی اچھی باتیں تم نے سیکھی کہاں سے؟ ہم نے کہا قرآن, اس کائنات میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا قرآن. کا اس کی کچھ اور باتیں یاد ہے؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سورہ پیش کر دیا. عزیزان ایمان, جب ہم نے اتنی باتیں پروردگار کے سامنے کی تو ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ پروردگار ہماری ساری باتیں ایکسپٹ کر رہا, قبول کر رہا. تو ہم نے شکریہ کے طور پہ اپنے سر کو جھکا دیا, اور جھکانے کے بعد کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. قدرت کی آواز ہے اس سمے اللہ لمن حمدہ. اے میرے بندے, تو نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا. اب جب ہم نے اپنا سر اٹھایا تو قدرت کی آواز ہے, میرے بندے تو میری بارگاہ میں آیا بھی صحیح, میری معرفت بھی حاصل کر لی, مجھ سے گزارشات بھی کر لی, مجھ سے مدد بھی مانگ لی, اور تو جھک بھی صحیح سے گیا. ایسا کر کھڑے کھڑے تھک گیا ہو, کچھ دیر بیٹھ کے بھی باتیں کر لیں. عزیزان ایمان, ہمیں کائنات کی اتنی بڑی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملا تو بیٹھتے ہی ہم نے اپنے سر کو سجدہ شکر میں ڈالا خدا کی طرف, اور ہم نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار تو اعلیٰ ہے, تو بزرگ ہے, تو بلندر ہے. اب ہم نے سر کو اٹھایا تو ہمارے دل میں ایک خیال پیدا. خیال یہ تھا کہ ہماری ساری باتیں پروردگار قبول کر رہا ہے, تو کیوں نہ لگے ہاتھوں اپنے گناہوں کی بخشش بھی کرا لی جائے. ہم نے فوراً کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اب ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے. تو ہم نے دوبارہ اپنے سر کو سجدہ شکر میں رکھا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب یقین جانیے کہ قدرت سے بات کرنا اتنا زیادہ اچھا لگنے لگا کہ ہم نے اپنے سر کو اٹھایا, کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں, دوبارہ سورہ حمد کی تلاوت کی, ایک چھوٹا سا سورہ پیش کر دیا بارگاہ میں, پھر اسی انداز سے جھک گئے, پھر ہم سجدے سے فراغت حاصل کر کے اب اٹھنا چاہتے ہیں کہ قدرت کی آواز ہے, میرے بندے بہت دیر تک کھڑے کھڑے باتیں کرتا رہا, اب بیٹھ کر بھی بات کر. یہ بتا, دیکھیے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کر بھیجا. تو میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو گواہ بن کر آئے ہیں. یہ بتاؤ
کہ کیا تم نے میری پوری طریقے سے معرفت حاصل کر لی؟ تو ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. صلوات پڑھ محمد وعلی مولانا عسکری صاحب نے ایک اور صلوات پڑھ. تو پروردگار نے مجھ سے پوچھا، ہم سے پوچھا کہ تم نے میری پوری طریقے سے معرفت حاصل کر لی، جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پروردگار میں گواہی دیتا ہوں. دیکھیے توجہ کیجئے گا کہ کائنات میں ایک انسان بھی اپنے پروردگار کا گواہ بن گیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، اکیلا ہے. کیسے بتا؟ کس نے بتایا کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں؟ میں نے کہا کائنات میں ایک ہستی تھی، ایک ہستی تھی جس نے بتایا کہ تو ایک ہے، اکیلا ہے. قدرت نے کہا کہ اس کا نام لو. ہم نے کہا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ تیرا بندہ بھی ہے، تیرا بھیجا ہوا رسول بھی ہے. اب قدرت پھر پوچھ رہی ہے کہ یہ بتاؤ کس نے بتایا؟ وہ محمد میرا عبد بھی ہے، میرا بھیجا ہوا رسول بھی ہے. ہم نے کہا کائنات میں کچھ اور ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، محمد اس کے عبد بھی ہے اور ہمارے رسول بھی ہیں. بس یہاں پہ قدرت تھوڑا سا برہم ہوتی ہے اور لہجے میں تھوڑا سا سختی آتی ہے. کہا کہ یاد رکھو تمہاری اصل محسن ہستیاں وہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، محمد میرے عبد بھی ہیں، میرے رسول بھی ہے. لہذا یاد رکھنا کہ تمہاری نماز میں اگر ان ہستیوں کا تذکرہ نہ ہوا تو یہ نماز تمہارے منہ میں مار دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر نماز میں ان کا تذکرہ نہ ہوا تو یہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اب بیان کا رخ موڑیے گا نہیں، یا ہمارے بیان کو توڑ اور مروڑ کے پیش نہ کیجیے گا. اس لیے کہ یہاں پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ، میں کہنا بھی نہیں چاہتا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اگر اصولیوں کی فہرست بنائی جائے گی تو سر فہرست میرا نام رکھا جائے. میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ دے نہیں سکتا، لیکن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد بے کلامی ہے کہ یہ جو تم ہم پہ صلوات بھیجتے ہو، بآواز بلند بھیجتے ہو اور نماز میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہو، تو یاد رکھنا کہ اگر یہ صلوات نماز میں نہ پڑھی گئی تو وہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے. تو عزیزان ایمان، میں وعدے کو وفا کرتے ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں صرف اپنے حبیب کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ کائنات میں ایک انسان بھی اپنے پروردگار کا گواہ بنتا ہے، اپنے رسول کا گواہ بنتا ہے، اور محمد اور آل محمد کے لیے بھی گواہ بن گیا ہے. اور ایک گواہ ہمیں کربلا کے میدان میں بھی ملا کہ جسے امام حسین علیہ السلام گواہ بنا کے لے گئے. یہ مسائل تو کچھ اور پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں اس سلسلے سے ربط دیتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک 6 ماہ کا بچہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گواہ ہوا. کہ جس کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ زبان خشک ہو چکی تھی، ہونٹ پپڑائے ہوئے تھے. دیکھیے تیر کا کام کیا ہے؟
تیر کا کام ہے کہ جہاں لگتا ہے سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف سے سوراخ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایک روز میں عرب تمدن پہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عرب والے شکار کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ عرب والے جب شکار کرنے کے لیے جاتے تھے تو چھوٹے جانوروں کے لیے چھوٹی چھریاں استعمال کرتے تھے، بڑے جانوروں کے لیے بڑا اسلحہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن وہاں لکھا تھا، توجہ کیجیے گا، یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں پوری رات سو نہ سکا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ عرب والے، عرب کے جو دلیر اونٹ ہوتے تھے اس کو نہر کرنے کے لیے 3 بھال کا تیر استعمال کرتے تھے اور اس کو اس پر چلاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ اونٹ نہر ہو گیا۔ یہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کربلا کے میدان میں وہ کیسے کلمہ گو تھے کہ جو حسین کی سب سے چھوٹی قربانی کے لیے کائنات کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا اسے استعمال کیا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارا 12واں امام زیارت نائیہ میں چیخ مار کے کہتا ہے کہ سلام ہو اس دودھ پیتے شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان کا شہید ہو۔ آپ متوجہ کیجئے اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ سلام ہو اس دودھ پیتے شہید پر کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا۔ احباب اعظم، جب 11 محرم کو یہ اسیران اہل حرم کا قافلہ نکلا تو وہاں جتنی مائیں تھیں سب پریشان تھی۔ صرف ایک ماں پریشان نہیں تھی جس کا نام تھا رباب۔ ام لیلہ پریشان تھی کہ علی اکبر دفن ہوئے کہ نہیں دفن ہوئے۔ جناب زینب پریشان تھی کہ انہوں محمد دفن ہوئے کہ نہیں دفن ہوئے۔ فروہ پریشان تھی کہ قاسم دفن ہوئے کہ نہیں دفن ہوئے۔ اگر اطمینان تھا تو جناب رباب کو کہ علی اصغر دفن ہو گیا۔ لیکن اسی اطمینان کو لے کر جب اونٹ پر سوار ہوئی ہے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا اور نوکے نیزہ پر علی اصغر کا سر نظر آیا، نوکے نیزہ پر علی اصغر کا سر دیکھ کر تاریخ کہتی ہے کہ یہ کربناک منظر دیکھنے کے بعد اب جناب رباب نے چوبے محمل پر اپنے سر کو اتنی تیز مارا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آواز آئی، اے بیٹا علی اصغر، جب تو دفن ہو گیا تھا تو دوبارہ تجھے کس نے شہید کرا؟ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار محمد والی محمد کا واسطہ جب ہم بے نشان حضور کردار ان کی جان مال عزت اور خون سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ اس کرونا جیسی وبا سے تمام شیعان حضور کردار کی حفاظت فرما۔